آج ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی گالی دے، نہیں چاہتے ہمیں کوئی نقصان دے، نہیں چاہتے ہمارے ساتھ کوئی ظلم کرے، نہیں چاہتے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی عزت کو اچھالے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ماں بہن بیٹی کی طرف کوئی غلط نگاہ سے دیکھے۔ جب ہم یہ باتیں نہیں چاہتے تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی یہ اعمال نہ کریں جس سے دوسرے کو تکلیف ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے اعتبار سے بہت ہی خوبصورت کلمات ارشاد فرمائے، اور فرمایا کہ ابو ہریرہ کون ہے جو یہ کلمات مجھ سے سیکھے، عمل کرے اور آگے پہنچے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول میں عمل کے لیے تیار ہوں، عمل کروں اور اس کو آگے پہنچوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ مبارک پکڑا اور گنواتے ہوئے 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ یہاں پر ایک بات ضمناً عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عمل کا کہا کہ خود عمل کرے اور آگے پہنچے۔ آج ہم ہر بات آگے پہنچانا چاہتے ہیں، دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، دوسرے سے عمل چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود عمل کرے، خود عمل کرے اور پھر آگے پہنچائے گا تو اس علم کا وہ علم نافع علم ہوگا، وہ فائدہ مند ہوگا، وہ آگے تک جائے گا تو صدقہ جاریہ بھی بنے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، پرہیزگار بنو۔ جو چیز اللہ نے حرام کر دی اس سے بچو، ایسا کرنے سے تم بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ ایک تو یہ تھا کہ عبادت گزار بننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ صبح تہجد پڑھو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، زکوٰۃ دو، اعمال کرو، اس سے تم بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، گناہ کا راستہ بند کیا، گناہ کے سوراخ کو بند کیا اور نیکی کی ترغیب دی۔ اور جب انسان حرام سے نہیں بچتا، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن ان عبادات کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے، پھر ان عبادات کی وہ حلاوت، وہ مٹھاس نصیب نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ اور فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ بڑے دولت مند بن جاؤ، اس کے لیے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا، جو تقدیر میں لکھ دیا گیا، جو تمہیں مل گیا، اس پہ راضی ہو جاؤ۔ اس پہ راضی ہو جاؤ گے تو کہ تم بڑے مالدار بن جاؤ گے، اس سے بڑے دولت مند بن جاؤ گے۔ آج ہماری صرف ضروریات کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری ضروریات تو اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ اللہ نے ہمیں روزی دینی ہے، جو جتنے جس کے مقدر میں اس کو مل کے رہنا ہے۔ مسئلہ آج خواہشات کا ہے، ہماری خواہشات پوری نہیں ہو رہی، اور خواہشات تو کبھی بھی کسی کی پوری نہیں ہوتی، کبھی بھی کسی کی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے والا بندہ اپنی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا، وہ تو کہتا ہے اللہ نے جو لکھ دیا، اللہ نے جو دے دیا، بس یہ میرے لیے کافی ہے۔ اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اس سے تم کامل مسلمان، کامل مومن بن جاؤ گے۔ پڑوسی کا خیال رکھو، اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کے دکھ درد میں شریک ہو، اس کی خوشی غمی میں شریک ہو، وہ دعوت کرے تو دعوت میں جاؤ، وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، کسی اعتبار سے بھی اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، حتیٰ کہ گھر میں پکنے والی ہانڈی کی خوشبو سے بھی اسے تکلیف نہ پہنچے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے، اپنی غربت کی وجہ سے وہ اپنے گھر میں انتظام نہ کر سکے، ہاں اس میں سے اس کا حصہ کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیمات ہیں، اس سے تم کامل مومن بن جاؤ۔ اور چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو تم اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، ایسا کرنے سے تم حقیقی مسلمان بن جاؤ گے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، آج ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی گالی دے، نہیں چاہتے ہمیں کوئی نقصان دے، نہیں چاہتے ہمارے ساتھ کوئی ظلم کرے، نہیں چاہتے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری کوئی عزت کو اچھالے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری ماں بہن بیٹی کی طرف کوئی غلط نگاہ سے دیکھے۔ جب ہم یہ باتیں نہیں چاہتے تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی یہ اعمال نہ کریں جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کو گالی نہ دیں، غلط نگاہ سے نہ دیکھیں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ تو فرمایا جب تم ان باتوں پہ عمل کرو گے تو حقیقی مسلمان بن جاؤ۔ 5ویں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، زیادہ مت ہنسا کرو،
زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب دل مردہ ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہ کی وجہ سے، ہنسنے کی وجہ سے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، ذکر الہی سے محروم ہو جاتا ہے، پھر وہ نیکی اور عبادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جی نماز میں دل نہیں لگتا، کیا کریں، تلاوت کرنے کا دل نہیں کرتا، تسبیحات کرنے کا دل نہیں کرتا، ذکر کرنے کا دل نہیں کرتا، دل مردہ ہو چکا ہے، دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ اس کو سب سے پہلے استغفار کے ذریعے